السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاح جو کہ ایک عبادت ہے، ایک مخصوص عبادت کا نام ہے، اور اس کے اصل معنی یعنی الصلاح کے معنی کیا ہے؟ دعا کرنا۔ اور نماز چونکہ دعا پر مشتمل ہوتی ہے اس لیے اسے الصلاح کہا جاتا ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے جو آپ کو ہر شریعت میں ملے گی۔ یہود و نصارہ ان کی شریعت میں بھی ملے گی، اگرچہ شکل مختلف ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں آتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر ادا کرنا فرض ہے اوقات مقررہ میں۔ سورہ بقرہ کی شروع کی آیات میں آپ پڑھتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں قرآن پاک میں جہاں بھی نماز کا ذکر آتا ہے وہاں قائم کرنے کا ذکر بھی آپ کو ملے گا۔ گویا نمازیوں کی تعریف کی جاتی ہے کیا کہ وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ صرف پڑھ نہیں رہے ہوتے بلکہ اس کو قائم کرتے ہیں، اسٹیبلش کرتے ہیں۔ نماز ایسا عمل نہیں ہے، ایسی عبادت نہیں ہے جو صرف ظاہری ایک شکل ہو، بلکہ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، جس میں سے ایک اہم ترین شرط یہ ہے کہ نماز کو قائم کیا جائے۔ قرآن پاک میں پڑھتے ہیں سورہ ابراہیم میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے پروردگار مجھے ایسی توفیق عنایت فرما کہ نماز پڑھتا رہوں۔ یعنی پڑھتا رہوں سے مراد کیا؟ یعنی پورے حقوق کے ساتھ نماز ادا کرو۔ آپ جتنا بیسٹ آف دا بیسٹ کر سکتی ہیں وہ آپ کریں۔ طہارت حاصل کرنا ہے، اپنے آپ کو کور کرنا ہے، قبلہ رخ ہونا ہے اور فوکس ہونا ہے، اندر سے ظاہر سے۔ ایسی جگہ چنیں جہاں پر آپ فوکس ہو سکے زیادہ انشاءاللہ۔ تو اپنی پوری کوشش کریں، باقی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ تو کوشش ہی دیکھتے ہیں۔ لہٰذا اپنی نماز کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، صرف اپنی ہی نماز کو نہیں۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اور حکم کرو اپنے گھر والوں کو نماز کا اور خود بھی اس پر قائم رہو۔ اب آپ جو یہ ایک کورس کر رہے ہیں نماز آنکھوں کی ٹھنڈک کے نام سے، تو کیا آپ اس کورس سے صرف اپنی ذات کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں؟ آپ اس کار خیر میں اپنے گھر والوں کو، اپنی ساتھیوں کو، اپنی دوستوں کو، اپنی بہنوں کو شامل نہیں کریں گے؟ لہذا پوری کوشش کرنی ہے کہ صرف میری نماز بہتر نہیں ہو بلکہ سب کی ہو۔ یہ آپ کے گرد و نواح میں ہیں، ان سب کو اس کار خیر میں شامل کیجئے انشاءاللہ۔ نماز ہم کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ سورہ طٰہٰ ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، یعنی نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ روم میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت بنو، یعنی نماز ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا عمل ہے جو مسلمان اور غیر مسلم میں فرق کرتی۔ تو پتہ یہ چلا کہ نماز تو پڑھنی ہے ہر حال میں۔ آپ دیکھیں بہت ساری عبادات ہیں جو کہ اہم ترین زمرے میں آتی ہیں، جو آپ کے پلرز آف اسلام ہیں، جیسے زکوٰۃ لے لیجئے، روزہ لے لیجئے، آپ کا حج ہے، لیکن یہ سب ایسے عمل ہیں جو کبھی کہیں پر کسی پر فرض ہے، کہیں پر کسی پہ نہیں ہے۔ کسی کے پاس مال ہی نہیں تو وہ زکوٰۃ کہاں سے دے گا؟ مال ہی نہیں تو وہ حج پہ کیسے جائے گا؟ رائٹ؟ پلرز ہے نا، لیکن پھر بھی وہ ہر آدمی نہیں ادا کر سکتا۔ لیکن نماز ایسی چیز ہے جو خواہ کوئی غریب ہو، امیر ہو، صحت مند ہو، بیمار ہو، مشکل میں ہو، حتیٰ کہ جنگ میں ہو، تب بھی اسے نماز ادا کرنی ہے، رائٹ؟ خاص سفر میں کیوں نہ ہو، بھلے اس کو مختصر کر دیا گیا، لیکن نماز کو ادا ضرور کرنا ہے اور اپنے وقت پہ ہی ادا کرنا ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جو ہر مسلمان پر ہر حالت میں اس پہ فرض کی گئی ہے۔ سبحان اللہ، اس سے ہمیں نماز کی اہمیت کا اندازہ ملتا ہے۔ سورہ مدثر میں پڑھتے ہیں کہ جنتوں میں وہ سوال کیے جائیں گے مجرموں سے، جنتی اور
یعنی دوزخی اور جنتی جو ہوں گے نا، ان کا ایک ٹائم ایسا بھی آئے گا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں گے، تو وہ ان سے سوال کریں گے مجرموں سے کہ کیا چیز لے کر تمہیں جہنم میں آ گئی. رائٹ؟ دنیا میں ہوتا ہے نا کہ کوئی کسی کا کوئی بزنس جو ہے اس میں کوئی بڑا خسارہ ہو گیا، تو آپ کیا سوال کرتے ہیں؟ آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے کہ کیوں ایسا، کیوں وہ اس کا اس بزنس کا لاس کیوں ہوا؟ پھر وہ اپنی وجہ جو ہے، جو بھی صورتحال، جو بھی وجوہات ہوتی ہیں وہ بتاتا ہے. تو بالکل اسی طرح جنتی دوزخیوں سے، مجرموں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کیا چیز لے آئی تمہیں جہنم میں؟ قالوا لم نکو من المصلین، وہ کہیں گے ہم نہ تھے نمازیوں میں سے. اللہ اکبر، یعنی وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے وہ دوزخ میں ہوں گے. سورہ معاون میں بھی آپ پڑھتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، بس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں. سورہ مدثر میں تو ہم نے پڑھا کہ اسٹریٹ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نماز ہی نہیں پڑھتے تو وہ دوزخ میں جائیں گے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو دنیا میں نماز تو پڑھتے تھے لیکن پھر بھی وہ ہلاک ہو گئے، یعنی پھر بھی وہ دوزخ میں چلے گئے. اور اس کی وجہ یہاں بتائی گئی ہے، کیا؟ کہ وہ اپنی نماز سے غافل تھے. اللہ اکبر، انتہائی ڈرا دینے والی یہ آیت ہے. ہم میں سے اکثریت الحمدللہ نمازی ہے، نماز پڑھتی ہے، اور اس کورس کا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہماری نمازوں میں جو جو غفلتیں ہیں، جو جو کمی ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے، اس کو فکس کرنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. ہر انسان اپنے آپ کو اچھے طریقے سے جانتا ہے. ہر انسان، ہر بندی، اس وقت جو کوئی بھی اس کو سن رہا ہے، اسے پتہ ہے اس کی نماز کا کیا درجہ ہے، اس کی نماز میں کیا کیا کمیاں ہیں. لہٰذا سب سے پہلے میں اپنی ذات کے لیے دعا کروں گی اور آپ سب کے لیے کہ یا رب العزت ہمیں بہترین نمازی بنا، ہماری نمازوں میں جو کمی ہے اس کو دور فرما، اور ہماری مدد فرما اس کورس کے ذریعے اپنی نماز کی بہترین اصلاح کرنے کی. آمین ثم آمین یا رب العالمین. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نماز جسم اور روح کی مشترکہ ورزش ہے، اس لیے کہ اس میں قیام، رکوع، سجود اور قاعدے کی مختلف حرکات ہوتی ہیں. انسان کا جسم ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوتا رہتا ہے اور وہ اپنی شکل بدلتا رہتا ہے. نماز میں جسم کے اکثر جوڑ متحرک ہو جاتے ہیں، اور جوڑ کے ساتھ ساتھ باطنی اعضاء جیسے اندر ہمارے معدہ ہے، آتے ہیں، ان سب کی ورزش ہو رہی ہوتی. رائٹ؟ مطلب اس کا کہ ہم زبان سے بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں اور اندر بھی ہمیں اس سے فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، یعنی دنیاوی طور پر بھی ہمارے جسم کو بھی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے اور روح کو بھی فائدہ پہنچتا ہے. روح کی غذا ہے نا اللہ کا ذکر، اور نماز کو ذکر بھی کہا گیا ہے نا. اور ذکر کس کا بہترین ہے؟ اللہ رب العزت کا. اور ذکر میں سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ الصلاۃ. بہترین ذکر جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اور اس ذکر میں پھر نماز. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی، جس نے عمدہ وضو کیا اور انہیں وقت پر ادا کیا، ان کی رکوع سجود کو پورا کیا، تو اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے بخش دے گا، اور جس نے ایسا نہ کیا اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اگر چاہے تو معاف کر دے اور اگر چاہے تو عذاب دے. کیا مطلب ہے؟ یعنی رکوع اور سجود کو پورا کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی پورے طریقے سے، پراپر طریقے سے رکوع کرنا، قیام کرنا، سجدہ کرنا، صحیح سے اس کے اذکار پڑھنا، صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا، یہ تمام چیزیں نماز کو قائم کرنے میں آ جاتی ہیں. یعنی بہتر سے بہتر کرنا. جیسے آپ ایک بزنس اسٹیبلش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے کوشش کی جاتی ہے، کوئی کمی رہ جاتی ہے، کوئی ہوتا ہے نا کہ سال کے اینڈ میں جو ہے پوری رپورٹ بنائی جاتی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ کیا کہاں کیسے کوئی کمی رہ گئی، اور اگلی دفعہ پھر کوشش کی جاتی کہ یہ کمی نہ رہے. یہ تو میں سال بہت زیادہ میں نے کہہ دیا،
میرا خیال ہے کہ ہر ہفتے یا ویکلی یا مے بی شاید ڈیلی بیس پر یہ کام کیا جاتا ہو، واللہ عالم۔ لیکن مقصد یہ اس بات کا یہاں کرنے کا کہ نماز کے لیے بھی ہمارا رویہ اسی بزنس مین کی طرح ہونا چاہیے کہ میں جو یہ انویسٹمنٹ کر رہی ہوں، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں نا ہم، یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ سب جمع ہو رہا ہے نا، یہ سب ہمیں ملے گا کہاں؟ آخرت کے دن، وہاں ملے گا، وہاں ہمارے کام آئے گا۔ یہاں دیکھا ہم نے ابھی پڑھا ان آیات میں کہ جنتی مجرموں سے پوچھیں گے کہ کیا چیز تمہیں یہاں لے کر آئی، تو انہوں نے بتایا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ساتھ ہی ہم نے یہ بھی اگلی ایک سورہ میں پڑھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو نماز تو پڑھتے تھے لیکن پھر بھی وہ ہلاک ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی نمازیں اس قابل نہیں تھیں کہ اس کو ایکسپٹ کیا جائے۔ سبحان اللہ، کتنے ڈرنے کی اور فکر کرنے کی باتیں ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، کیا ان سے پہلے یا ان کے بعد کوئی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور آپ نے 3 مرتبہ یہ بات دہرائی۔ تو اس شخص نے اللہ کی قسم کھائی کہ وہ اس میں سے نہ کچھ زیادہ کرے گا نہ ہی کم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے سچ کر دکھایا تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم ان اپنی 5 نمازوں پر بھی فوکس کریں صحیح طور پہ تو جنت ہماری یقینی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ گویا جس نے 5 نمازوں پر ہمیشگی اختیار کی اور ان کو معمولی سمجھتے ہوئے کبھی نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کا اس شخص سے وعدہ ہے کہ وہ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا انشاءاللہ۔ آج کی اس کلاس کو ہم یہیں پر ختم کریں گے۔ اس کلاس کا جو مقصد ہے آپ پر یقیناً واضح ہے، نام سے بھی، اور آج تھوڑی ڈیٹیل بھی بتا دی گئی ہے۔ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا۔ آپ کا زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا انشاءاللہ۔ لیکچرز بہت چھوٹے ہوں گے لیکن کوئی نہ کوئی ٹپ آپ کو ضرور دی جائے گی جس کو آپ پورے ویک دہراتے رہیں گے۔ کوئی نہ کوئی ہم دعا یاد کریں گے جو آپ پورا ویک اپنی نماز کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کریں گے انشاءاللہ۔ اب وقت ہوا چاہتا ہے ٹارگٹ آف دا ویک، یعنی ایسا عمل جو آپ کی نماز کو بہتر کرے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو اللہ اکبر کا حقیقی معنی جاننے کی ضرورت ہے، جو ہم نماز میں ہر ایکشن کو جب چینج کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں۔ جس زمین پر ہم رہتے ہیں وہ انسان کے جسم کے مقابلے میں 30 کھرب گنا بڑی ہے، سمجھے؟ ایک انسان کا جسم اس سے 30 کھرب بڑی یہ زمین ہے جس پہ میں اور آپ رہ رہے ہیں، جبکہ ہمارا سورج ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے۔ ٹھیک ہے، اب سوچتے جائیے اس بات کو۔ اب اس کے مقابلے میں ایک ستارہ ہے جو سورج سے بھی بڑا ہے، اور وہ کتنا بڑا ہے؟ وہ سورج سے 50 گنا بڑا ہے۔ اس سے بڑا ایک اور ستارہ آ جاتا ہے جو سورج سے 30 کروڑ گنا بڑا ہے۔ گویا یہ پوری یونیورس جس کو ملکی وے کہا جاتا ہے، اس سورج جیسے 300 کھرب سورج موجود ہے، 300 کھرب۔ اور یہ تو انسان کی کیلکولیشن ہے، رائٹ؟ حقیقت میں یہ کائنات یا اس جیسی اور کتنی کائنات ہیں ہم نہیں جانتے، لیکن یہ اگزامپل دیکھ کر آپ کی توجہ کس طرف لانا مقصود ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اتنا بڑا ہے جس نے اتنی بڑی کائنات بنا رکھی ہے جس کو ڈسکور کرنا انسان کے بس میں ہی نہیں۔ گویا جب بھی آپ نماز پڑھیں گی تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی کبریائی، اس کی بڑائی محسوس کرنی۔ جب ہم کسی کو اپنے سے بڑا سمجھتے ہیں دنیا میں بھی تو ہم اس کے سامنے کیسے کھڑے ہوتے ہیں نا؟
اپنے سے بڑے کسی بھی اعتبار سے لے لیجیے، عمر کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، یا مال و متاع کے اعتبار سے انسان مروب ہوتا ہے، اور یا رسپیکٹ کرتا ہے یا عزت دیتا ہے تو عاجزی کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہوتا ہے۔ اس چھوٹا سا مختصر سا جو میں نے آپ کو ابھی تعارف کروایا اللہ رب العزت کا، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم بھی اپنے رب کے آگے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری ضرور بالضرور مدد کرے گا۔ اس نے کبھی بھی ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹایا الحمدللہ۔ یہ بات ذہن میں لے کر آئیں، یہ احساس اپنے اندر ڈیولپ کرنا ہے مجھے اور آپ کو کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور میں بہت چھوٹی ہوں۔ یہی اصل مقصد ہے۔ جس نے اپنی خامیوں کو دریافت کر لیا، اپنے عیب کو ڈھونڈ لیا، اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو گیا، وہ کامیاب ہے۔ اور یہی ہمارے اس کورس کا مقصد ہے۔ ہم نماز میں جب بھی ابتدا کرتے ہیں تب بھی کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ اکبر۔ گویا پوری دنیا سے مومن کٹ جاتا ہے، صرف اور صرف اپنے رب کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ اکبر، اکبر مینز بڑا، سب سے بڑا، یعنی ہر چیز سے، ہر خیال سے، ہر سوچوں سے، میری جان سے، میرے مال سے، میرے بچوں سے، میرے گھر والوں سے، میرے مال و متاع سے، میری پسندیدہ چیزوں سے، میرے شوق سے، میری ہر چیز سے بڑا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اسی لیے نماز میں کوئی اور عمل کرنے کو منع کیا گیا ہے، اگر کرتا ہے انسان تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور ہم جب بھی کوئی ایک حالت سے دوسری حالت میں جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر ہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا، ہر اس پہ۔ رکوع میں جاتے ہیں آپ، سجدے میں جاتے ہیں، سجدے سے پھر آپ بیٹھتے ہیں، پھر دوبارہ سجدے میں جاتے ہیں، پھر دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں، تو مستقل یہ عمل جو ہے، یہ ورڈز جو ہیں ہم دہراتے رہتے ہیں۔ اس کلاس سے اگلی کلاس تک آپ کا یہ فوکس رہنا چاہیے کہ ہر اللہ اکبر پہ جب آپ کا جیسے ہی ذہن ادھر ادھر بھٹکنے لگے، آپ فوراً اپنے آپ کو لے کر آئیں اس سوچ پر، اس خیال پر کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہوتا کیا ہے، چونکہ ہم نے بچپن سے بغیر سوچے سمجھے نمازوں کو یاد کیا ہوا ہے، اب وہ ہمارے لاشعور میں فیڈ ہو چکا ہے۔ ہم بس ادھر اللہ اکبر کہتے ہیں، ادھر زبان چلنی شروع ہو جاتی ہے، ادھر دماغوں میں خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں، پلاننگ شروع ہو جاتی ہے، زبان کہیں ہوتی ہے، دل کہیں ہوتا ہے، سوچیں کہیں ہوتی ہیں، کوئی آپس میں ربط ہی نہیں ہوتا۔ جب آپ اللہ اکبر کہہ کے اگلی حالت میں جائیں گی تو وہ آپ شعوری طور پہ کوشش کریں گی، آپ کو یاد آئے گا کہ مجھے اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ جو کچھ میں سوچ رہی ہوں، جو میرے خیال آ رہے ہیں، مجھے اس کو نہیں سوچنا، ابھی یہ سوچنے کا وقت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کورس میں آپ کو پوری نماز کا ترجمہ سکھایا جائے گا۔ اس کورس میں آپ کو مزید دعائیں یاد کروائی جائیں گی جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی، اللہ کے مدد کے ساتھ انشاءاللہ ہم نئی صورتیں یاد کریں گے، تو اس سے انشاءاللہ آپ کا فوکس جو ہے وہ قائم ہوگا۔ لیکن فی الحال آج کے لیے اس اللہ اکبر کو آپ نے اپنے دماغ میں بٹھانا ہے، اور اب جیسے ہی نماز میں آپ کا ذہن ادھر ادھر بھٹکتا ہے، آپ فوراً کیا کریں گی؟ اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کریں گی۔ نفس کہہ رہا ہے جلدی جلدی پڑھو نماز، آپ اپنے آپ کو متوجہ کریں گی، اللہ اکبر۔ آپ کے دماغ میں آ رہا ہے مجھے فلانا کام کرنا ہے، نماز کے دور ادھر ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، فوراً ہمیں کام یاد آ جاتے ہیں، اور ادھر سلام پھیرتے ہیں، سب بھول جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو یہ شیطان کی کارستانیاں ہیں، انشاءاللہ ہم سب مل کر اس کو شکست دیں گے۔ تو کرنے کا کام یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کے دماغ میں کوئی اور خیال آئے تو فوراً آپ نے یہ سوچنا ہے کہ جس کام کو میں اہمیت دے رہی ہوں اس نماز میں، دوران نماز، تو اللہ سب سے زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ میں اس کو اس کا حق ادا کروں، اس کے بارے میں سوچوں۔ جیسے ہی کوئی خیال آئے فوراً آپ نے اللہ اکبر جب کہا تو فوراً آپ نے سوچا کہ اچھا نہیں، مجھے اپنے رب کی طرف متوجہ رہنا ہے، مجھے اپنی نماز کی طرف متوجہ رہنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ مجھے امید ہے کہ جب آپ یہ ایکسرسائز کریں گی، اس عمل کو بار بار دہرائیں گی، آپ کو بہت فائدہ دے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی رکھتے ہیں، اجازت دیجیے۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم نماز کی اہمیت، فضیلت، اس کے فوائد یعنی پڑھنے کے فوائد اور چھوڑنے کے کیا نقصانات ہوتے ہیں وہ پڑھیں گے۔
نئے ٹارگٹ آف دا ویک کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اخلاص عطا فرمائے اور ہماری کوششوں کو قبول کرے، استقامت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔